چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت آئیے ترجمے کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ فمن يهديه من بعد الله، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم۔ اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ إن هم إلا يظنون، وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تم اگر سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے
آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے۔ وترى كل أمة جاثية اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، كل أمة تدعى إلى كتابها ہر گروہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ اليوم تجزون ما كنتم تعملون آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور کل میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انسان کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ یہ ایسا عظیم کام ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ پر استقامت پانے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کا ہم نے آج عنوان رکھا ہے نیک اجتماعات کی برکات۔ آپ کسی نیک اجتماع کے اندر شرکت کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ اور شرکت تو شرکت ہے، شرکت کی تمنا رکھنا یہ بھی بڑی برکت والی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کیا بتایا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اگر پیرلر ہم ایک مضمون لے کر کے چلیں کہ ایک مجمع خیر ہے اور ایک مجمع شر ہے، جہاں انسان کا عقیدہ خراب ہو، جہاں انسان کا اخلاق خراب ہو، جہاں انسان کے اعمال خراب ہوں، تو وہ یقیناً وہ شر ہی ہے، اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جس طرح مجمع خیر کی برکتیں ہیں، اس کے پیرلر اگر دیکھا جائے تو جو مجمع شر ہے اس کی نحوستیں اور وبال بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی روشن تعلیمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے وہ ایسی پختگی اور ایسی درستگی اور ایسی یوں بولیے کہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت اور ہدایت کی ضیاء پاشیاں ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، پروگرام میں گفتگو بھی شامل رہے گی، کلام بھی سنیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر چڑھ گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجری نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شقر گشتہ کی صورت دیکھو کاپ کر مگر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور
سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور کرتے ہیں جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں جھکا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ہاں یہی کر کر چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدار، اسی در پر شترانے ناشاد، گیلا رنج و عنا کرتے ہیں، اسی در پر شترانے ناشاد، گیلا رنج و عنا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے قمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا کہ جب نام جلا، منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایا، وجد میں ہو کے غم اے جا بیتا،
چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا انہی سے آرام سونپیں گے اپنے انہی کو سب کا، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ویس بھائی، اللہ آپ کو برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ مہروز بھائی سے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو کو۔ مہروز بھائی، کہ بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے سے بھی سیکھتا ہے، بلکہ مجھے یوں بولیے کہ اثر قبول کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں اس کی بڑی اصل میں مثال دوں نا تو سلمان بھائی، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جب مثال دوں تو ایسی دوں کہ اکثر افراد کے سامنے کی بات ہو، مرحبا، یوں نہ ہو کہ انہیں سوچو بچار کرنا پڑے اور منطق کی زبان میں اگر بولیں تو صغرے کبرے ملانے پڑے، ایسا ہی بلکہ سامنے کی بات ہو۔ دیکھیں ابھی تو ہمارے سیٹ پہ مجھے نظر نہیں آ رہا، نہیں تو میں چاہ رہا تھا تو مثال دوں۔ چلے یہ ہے، یہ تو پودا ہے، پتے ہیں امیٹیشن آرٹیفیشل، لیکن اگر پھول ہو نا آرٹیفیشل، پتہ ہوتا بندے کو یہ آرٹیفیشل ہے، صحیح، لیکن اس کا بھی نا ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے، ایسا ہی، اور ایک پازیٹیو اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ درست فرمایا۔ اس کے برعکس کوئی ناگوار چیز ہو، میں مثال نہیں دینا چاہ رہا، صبح ہے ذہن میں تو ہے لیکن میں مثال نہیں دیتا، آپ تصور کر لیں کوئی بھی آپ کے ذہن میں جو آتی ہے، کوئی ناگوار چیز اگر آپ کے سامنے ہے اور وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ تک نہیں بھی پہنچ رہے، مثال کے طور پہ آپ کے پیچھے بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں لگا دی جائیں صحیح، آپ کے آس پاس، تو وہ براہ راست آپ کو نقصان یوں تو نہیں پہنچا رہی کہ اس کے کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب کر رہے ہیں یا آپ کو زخمی کر رہے ہیں، نہیں، لیکن وہ دیکھنے میں نا اچھا تاثر نہیں دیں گے۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ ٹھیک، تو آنکھوں سے سب سے پہلے آپ پہ اثر ہو رہا ہے، اور آنکھوں کا اثر کیوں نہ ہو؟ بھئی صحابہ کیسے بنے؟ ہائے ہائے، تو آنکھوں کا صحبت ہی کا تو اثر تھا، جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ آنکھوں وسلم کا اثر ہے، حضور کی قربت کا اثر ہے نا؟ میں قربان جاؤں، جی، تو وہ ہے۔ تو آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اثر قبول کرتی ہیں، تو ہم اگر اچھی صحبت میں، اچھے اجتماع میں، نیک اجتماع میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا اثر آنکھیں قبول کرتی ہیں، اور وہ ذہن کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو سوچ رہے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے اتنے بندے ہیں ماشاءاللہ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شریعت کے حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اس کو عمل کرتے ہیں، اور شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز گناہ یا حرام قرار دیا ہے تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے سمجھتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس میں انوالو ہوں گے تو ہمارا رب ناراض ہوگا، بچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہن کو ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہوتا ہے بذریعہ آپ کی بصارت، آنکھوں کے ذریعے سے۔ پھر آپ دیکھیں تو نیک اجتماعات کی جو برکت ہوتی ہے، علم ملتا ہے، سب سے بڑی بات اگر آپ دیکھیں تو علم ملتا ہے۔ اچھا، علم کا یہ جو دور ہے جس دور میں ہم زندہ ہیں، یعنی ہمارا جو بچپن تھا نا، اس دور میں ہم نے کئی والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اپنے کانوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ اسکول میں بعض اوقات ہمارے جو دوست ہوتے تھے، ہمارے کلاس میٹس ہوتے تھے، ان کے والدین آئے ہوئے ہوتے تھے بعض اوقات، تو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ دیکھیں جی، ہم ٹیچر سے بات کر رہے ہوتے تو کبھی کانوں میں بات پڑتی تھی کہ ہم تو نہیں پڑھ سکے، ہمیں وہ اسباب میسر نہیں آیا، ہمیں وہ حالات نہیں ملے کہ ہم پڑھتے، لیکن ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہماری اولاد
بچے پڑھ جائیں ہمارے۔ بچے پڑھ جائیں۔ ایسے ہی؟ اب بھی شاید یہ بات لوگ کہتے ہوں، ایسے لیکن ہی؟ عمومی رویے کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو اس وقت تو معلومات کا ایک سمجھ لیں تلاطم ایک سمندر ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، ایسے ہی؟ لیکن وہ جسٹ انفارمیشن ہے سلمان بھائی۔ جی۔ انفارمیشن میں اور نالج میں، علم میں بڑا ڈفرینس ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنے والے پر اس میں کوئی بات ابہام والی، پوشیدگی والی اور ایسی نہیں کہ جس سے غلط فہمی ہو۔ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں، اور وہی انفارمیشن کی بیس پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں علم مل گیا۔ علم تو آپ کو ہدایت کے رستے پہ لے کے جاتا ہے، علم تو آپ کو اللہ کا قرب دلاتا ہے، علم تو آپ کی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہے نا، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں بالکل سامنے کی اگر مثال دوں، ابھی حالیہ دنوں میں مجھے بڑا تجربہ ہوا۔ جی۔ بلال کا آپ کو پتہ ہی ہے، جی ہاں۔ بلال کی طبیعت کے حوالے سے، تو کسی بھی فیملی میں اگر کوئی مریض ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، پھر جو عیادت کرنے والے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں، جی۔ وہ ان کی انفارمیشن بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا علم نہیں بتا رہے ہوتے۔ علم تو ڈاکٹر بتائے گا، حکیم بتائے گا، جو ایک پروسیس سے گزرا ہے وہ شخص بتائے گا۔ واہ واہ۔ ہوتا کیا ہے، لوگ اپنی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، کیا گہری اور بات کی۔ انفارمیشن جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں وہ بصورت ایڈوائز نہیں دے رہے ہوتے، ہاں جی۔ بس صورت آرڈر دے رہے ہوتے، اور وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری انفارمیشن پہ عمل نہیں کیا تو سر آپ پچھتاؤ گے، اور اگر ایسے 150 لوگ آپ کی زندگی میں آ گئے تو پھر واقعتاً آپ کا جو یقین ہے وہ پچھتانا پڑے گا آپ کو۔ بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کیا کروں۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے مشورے آتے ہیں، جس گھر میں بھی بیمار ہے، جس گھر میں بھی بیمار ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کا تعلق علاج سے ہے، جی۔ تو پھر وہاں جو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے نا، یہ ساری آ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا سے اور گوگل کر کر کے آ رہی ہوتی ہے۔ اور میرا یہ پرسنل تجربہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، اپنا مرض بتایا، اور مرض بتانے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دوا بھی کھائی، یہ دوا بھی کھائی، یہ دوا بھی کھائی، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ ڈاکٹر نے سمپل سوال کیا، یہ دوائیں آپ کو کس نے لکھ کے دی تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر پوچھ رہے، ڈاکٹر کا مقصد یہی ہے کہ کس ڈاکٹر نے لکھ کے دی تھی۔ تو میرے سامنے کی بات ہے، میں سیکنڈ پیشنٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ڈاکٹر صاحب کسی ڈاکٹر نے نہیں لکھ کے دی تھی، اور گوگل کر لیا تھا میں نے، تو گوگل پہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا ان کی فائل بند کرتے ہوئے کہا تو اب بھی آپ گوگل ہی کر لیں، میرے سے علاج کیوں کرا رہے ہیں، کیونکہ جو نسخے میں لکھ کے دوں گا آپ کو، پرسکرپشن میں لکھ کے دوں گا، وہ بھی آپ نے جا کے گوگل کرنا ہے، تو آدھا علاج تو آپ کا وہ گوگل خراب کر دے گا سارا۔ تو یہ کہا بھی جاتا ہے، خود گوگل پہ بھی یہ آپ اگر سرچنگ کریں گے تو یہ مل جائے گا کہ جناب یہاں سے دواؤں کے، میڈیسنز کے پرسکرپشن جو ہوتی ہے آپ کی، اس کے تفصیلات ضرور مل جائیں گے، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار بہرحال آپ کو نہیں ہے۔ یہ تو کسی تجربے کار ماہر ڈاکٹر یا حکیم یا جو اس فیلڈ سے وابستہ افراد ہیں وہی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اتنی طویل جو بات ہو گئی، کہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ علم جو ہوتا ہے، علم وہ ہے کہ جس سے آپ کی ذات میں پازیٹیو چینج آئے، جس سے معاشرے میں ایک بہتری کی صورت وقوع پذیر ہو، واقع ہو، جس سے آپ کی دنیا سنورے، جس سے آپ کے اخلاق و کردار سنورے، جس سے آپ کا ظاہر و باطن سنورے، اور جس کے ذریعے سے آپ کی دنیا و آخرت جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھے۔ تو یہ چیزیں ہماری سوشل میڈیا سے نہیں آ رہی۔ اب ہم بات کیونکہ علمی محفل، دینی محفل کے تناظر میں کر رہے ہیں، اور میں نے دوسری بات جو لی آنکھوں کے بعد وہ علم دین لی ہے، اس لیے کہ بڑا سمپل سا رول ہے کہ علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، یہ فائدے سے بہرحال خالی نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو دین کا علم ہے، جو اللہ رسول کا علم ہے، وہ فائق ہے، وہ سپرلیٹو ڈگری رکھتا ہے بحیثیت دنیا کے علم کے، لیکن اگر دنیا کا علم بھی ہوگا تو بندے کو کم از کم اتنی تمیز آ جاتی ہے کہ کس معاملے میں مجھے کہاں سے رہنمائی لینی چاہیے، جبکہ وہ اچھا علم ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ علم جو ہے نا وہ اس نے بدہضمی کر دی ہو۔ تو دینی محافل میں جب شخص آتا ہے کوئی، وہ کیا سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اور دیگر مشاہیر و مشائخ اور اکابر جو ہیں ہمارے، ان کی باتیں سنتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگی فلسفے کی موشگافیوں میں نہیں گزاری، لیبارٹریوں میں نہیں گزاری انہوں نے زندگی، بلکہ انہوں نے بھرپور پریکٹیکل لائف گزاری۔ یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 23 سال کے مختصر عرصے میں
زمانہ جاہلیت میں اندھیروں میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ایمان لا چکے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہوئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. تو آپ دیکھیں یہ جو تھی نا، یہ کیا تھا؟ سب یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہوئی ہے، ان کی اچیومنٹس، ان کی کامیابیاں ہمارے سامنے محض دعوے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، دنیا کو پلٹ کر دکھایا ہے. اور ایک جیسے حالات میں نہیں سلمان بھائی جی، بڑے ڈیفرنٹ حالات میں. یہ جو آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی تفسیر میں علماء نے، مفسرین نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت کو جو نمونہ عمل قرار دیا ہے، تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت کسی ایک خاص کمیونٹی، کسی ایک خاص طبقے، کسی ایک خاص ریجن، کسی ایک خاص قوم کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کے لیے اور رہتی کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے آپ کی شخصیت مشعل راہ ہے. کیونکہ آپ کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، نشیب تو خیر ہے نہیں، صرف محاورتاً کہہ رہا ہوں میں، کہ یعنی جو حالات ہیں اس کی ڈائمنشن بڑی مختلف ہے. کبھی ایسا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھانے کے لیے، یعنی ظاہری اعتبار سے، ورنہ تو 2 عالم کے مالک و مختار ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ کئی دن ہو جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور کہاں یہ حالت بھی ہے کہ احادیث کریمہ پڑھیں تو حضور جو ہیں وہ پورے ریوڑ جو ہیں بکریوں کے، اونٹوں کے، وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، خیرات کر دیا کرتے تھے، انعام میں دے دیا کرتے تھے. کہاں یہ حالات ہیں کہ 70 ہزار دراہیم جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو حضور کو دیکھیں تو ایک وقت وہ ہے کہ جب ہجرت فرما رہے ہیں جی، یا مکے میں جو ابتدائی زندگی گزاری آپ نے اعلان نبوت کے بعد، اور ایک وقت وہ ہے جب فاتح مکہ بن کر مدینے سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور دونوں صورتوں میں، بلکہ ہر صورت میں حضور کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کیا بات. تو ہم اگر نیک اجتماعات میں جاتے ہیں تو ان بڑے بڑے لوگوں کے فرامین ہمیں بصورت علم، ٹھوس علم کے ملتے ہیں، اور ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ذہن ہو، دل ہو، دماغ ہو، کوئی ٹوکری ہو، ہمارا موبائل فون ہو یا کمپیوٹر ہو، اس کی کوئی نہ کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیپیسٹی کی مقدار الگ الگ ہو سکتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے سلمان بھائی. اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیسی فائلز رکھتے ہیں. میموری تو فل ہونی ہے، اور جب میموری فل ہو جانی ہے نا، پھر اس کے اندر اچھی فائل بھی داخل نہیں ہوگی، آپ کی کام کی فائل بھی داخل نہیں ہوگی. تو سمجھدار لوگ اولاً تو کوئی ایسی چیز سیو نہیں ہونے دیتے کمپیوٹر میں، موبائل میں، جو کسی کام کی نہیں ہے. اور بالفرض سیو کر بھی لی ہیں تو وہ ہفتہ 15 دن، مہینے میں، یا موقع با موقع ان کو ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا دل اور دماغ بھی ہے. اگر ہم اس کے اندر اچھا علم، مثبت علم، حقیقی اللہ اور رسول کا بتایا ہوا علم وہ اپنے میموری میں فیڈ نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی چیزیں بستی رہیں گی. اور پھر جو ہوتا ہے نا بعض اوقات کے کوئی سمجھانے والا سمجھا رہا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، میموری تو فل ہو چکی ہے بھائی. ایسا ہی جیسے آپ سادہ پانی پیتے، بعض اوقات گرمی کے دن ہوتے ہیں، بندے کا ٹھنڈا پانی پینے کا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ کے پاس پانی سامنے آیا تو ٹھنڈا پانی ہے نہیں، گرم پانی ہے. اچھا پیاس تو لگی ہے، آپ نے گرم پانی پی لیا ہے، 2-3 گلاس جتنا آپ کی سیر ہونا تھا پی لیا ہے. اب جناب اس کے بعد آیا ٹھنڈا ٹھاٹ شربت، تو آپ کے لیے پینا دشوار ہوگا نا، کیونکہ ایک جو لمٹ تھی اس وقت کی وہ پوری ہو چکی ہے. اب تھوڑا گیپ دے کے شاید آپ پی لیں، لیکن اس وقت کی پوری ہو گئی. تو علم کے حوالے سے اتنی تفصیلی گفتگو میں نے اسی لیے کی ہے کہ اس دور میں انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اور جس کے پاس 4 باتیں آ گئی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ سلمان بھائی مجھے بہت علم اور اس کا آپ کو میرے سے زیادہ تجربہ ہے. ایسی بات ہے، سب سے بڑا عالم جو ہے وہ میں ہی ہوں، اور سب سے زیادہ معلومات تو مجھے ہی ہے، اور ان کو کیا پتا ہے یہ کیا جو ہے وہ جانتے ہیں. وہ یوں ہی خالد بھائی جو ہے وہ کسی نے کہا جی آپ کو کیا پتا ہے، تو پھر جس کو پتا ہوتا نا، پھر جب وہ بتانے پر آتا ہے سامنے والے کا جو ہے نا وہ معاملہ کیا کر دیتا ہے، وہ پھر کلیئر کر دیتا ہے. آپ کبھی جو ہے مہروز بھائی، آپ نے کبھی بس اڈے پر جانے کا اتفاق ہوا کبھی؟ جی بہت دفعہ، ٹریول کے لیے. جی بہت دفعہ. ایک تو آپ جیسے سے کم البتہ، جی آپ سے کم لیکن بہت دفعہ. اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. بس کی سروسز بھی نا 2 طرح کی ہیں. جی.
ایک تو وہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھی یہ پورا ایریا ہی کیا ہے، اس کمپنی کا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، ان کی ٹکٹ دینی ہے، آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ ایک ہوتا ہے جنرل بس اسٹینڈ، جی، عمومی بس اسٹینڈ، وہاں جب آپ جاتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے جانا ہے شیخو پورے، ایسے میرے ذہن میں ایک نام آ گیا، شیخو پورے آپ نے جانا ہے، تو آپ جب جنرل بس اسٹینڈ میں انٹر ہوں گے نا، تو وہاں لوگوں نے کیا کیے ہیں، بورڈ پکڑے ہوئے ہیں، ادھر بہاول پور کا بورڈ ہے، جناب علی لاہور کا بورڈ ہے، سیالکوٹ کا بورڈ ہے، راول پنڈی کا بورڈ ہے، پشاور کا بورڈ ہے، اور یوں مطلب مردان کا بورڈ ہے، سوابی کا بورڈ ہے، یوں آپ نے کہاں جانا ہے، شیخو پورے۔ تو جتنے یہ لوگ ہیں نا، یہ وقتاً فوقتاً آپ کو کیا کریں گے، اپروچ کریں گے، آ جائیں، اچھا سامان پکڑ لیں گے، اچھا نہیں بھی بندے وہ بندہ او بھائی میں نہیں جانا بھائی، بس یعنی کہنا پڑتا بھائی میں نہیں جا رہا ادھر، میں نے یہاں نہیں جانا، کتنے جانا تھا؟ بعض تو سمجھدار ہوتے، سامان اٹھائے ہوئے تھک جاتے ہیں تو وہ پکڑتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، چلیں یہ ایک دوسری بات ہے۔ تو مہروز بھائی بندہ کیا کرتا ہے کہ ان سب سے اپنا جو ہے وہ دامن چھڑا کر بچا کر جس منزل پر پہنچنا ہے اس کی گاڑی میں آ کر کیا کر دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کو لے آئے سمجھنے کے طور پر، آج کل بھی جو ہے وہ اس طرح سے مختلف لوگ جو ہے وہ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، سلف صالحین کا بتایا ہوا طریقہ، انداز، عقیدہ، سلیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہترین طریقے پر ہمیں جو ہے وہ کہاں سے مل رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کی بڑی عنایت ہے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے جو کیا ہے، دائیں بائیں سے جو ڈیپ ٹریک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنا دامن بندہ چھڑا کر کے سیدھا جو ہے وہ یہ اس دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی امبریلا کے نیچے آئے گا تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا۔ مہروز بھائی، جی خالد بھائی، یہ ایک مثال کے ذریعے سے میں نے جو مثال دی نا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہاں کہاں کوڈ ہو سکتی ہے، مطلب بہت جاندار مثال آپ نے دی ہے، اور ایسی ہے کہ عمومی طور پہ کافی سارے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوگا، ایسی بات ہے۔ تو وہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اپنی سمت کا تعین کر کے ہی ہم بس میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا شیخو پورہ والی بس بھی جو ہے نا، جو شیخو پورہ سے آ رہی ہے نا، یعنی ہم اگر لاہور کھڑے ہوئے ہیں یا کہہ لیجیے ملتان کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں شیخو پورہ جانا ہے تو ہم جانے والی بس میں ہی بیٹھیں گے، سمت بھی جو ہے نا وہ کلیئر ہونی، ایک ہوگی نا آنے والی، شیخو پورہ سے آئے گی، خیر وہ جو لے کے کھڑے ہوئے تو جانے والی میں بٹھائیں گے۔ تو بات بالکل یوں ہی ہے، لیکن سلمان بھائی اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے، اور نیک اجتماع یا اچھی صحبت کہتے کسے ہیں جی، یہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، بڑی آسان سی کلیئر کٹ سی بات ہے، ہم کوئی کلیئرٹی کے اندر جو ہے وہ بریک نہیں لانا چاہتے، ایک بالکل ابہام سے جو ہے وہ کلیئر کر کے بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، جہاں پر بھی اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے، اہل سنت کا بول بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایک زبردست مثال ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں خالد بھائی یہاں عرض کروں، اگر بندہ غلط گاڑی میں بیٹھ بھی جائے، غلط گاڑی میں کیا ہے بیٹھ بھی جائے، اور جب بندے کو پتہ چل جائے کہ میں گاڑی میں غلط بیٹھ گیا ہوں اور اس گاڑی نے مجھے میری منزل پر نہیں پہنچانا، ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت وایا مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور یہ اطاعت کرتے کرتے بندہ دنیا سے جائے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ دنیا والے یہ نہ بولیں کہ بدکار آدمی تھا مر گیا ہے۔ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسی زندگی گزار کر کے جائے تاکہ اپنی منزل پر اللہ تبارک و تعالی کی جو فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ رسول کی محبت میں، صحابہ اہل بیت کی محبت میں، اولیاء کرام کی محبت میں اطاعت جو ہے وہ کرتے ہوئے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، آقا کریم کی محبت دل میں بسائے ہوئے، آقا کریم کی سنتیں اپنائے ہوئے جب زندگی اپنی گزارے گا تو انشاءاللہ الکریم خیر پائے گا۔ اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول کیا ہے؟ بہترین ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، بڑا پیارا ہمارے پاس ایک یوں بولیے کہ ہمارے پاس شیلٹر ہے،
کہ جس کے نیچے ہم آ کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی منزل پر جو ہے وہ رواں دواں ہو سکتے ہیں. خالد بھائی. بالکل سلمان بھائی ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ماحول یہ دیا ہے نا ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ علم دوست ماحول ہے. جی. آپ اس کے جس کام کی بات کر لیں وہ کام آپ کو علم دین اور ایسی علماء کی صحبت کے ساتھ ہی میسر آ رہا ہوتا ہے. جی. کہیں علماء کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، جی. کہیں علماء کے تذکرے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں وہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی کرنے کو ملتی ہیں جس پر جو کرنے سے آپ کا علم بڑھ رہا ہے. اور پھر الحمدللہ عز و جل اس میں اچھوں کی صحبت ہے، اور اچھوں کی صحبت کی جو برکت ہے آپ دیکھیے تو رب العالمین جل وعلا خود قرآن میں اس کے فضائل کو بیان فرما رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہم نے اب تک مشائخین کا یہ معمول دیکھا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کسی اچھی مجلس کے بارے میں بتائیں، کسی خوبصورت مجلس کے بارے میں بتائیں. تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ مسجد نبی میں تشریف لے جاؤ، وہاں سب سے پروقار جو محفل سجی ہو نا اس محفل میں بیٹھ جاؤ. وہ محفل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوگی، اور وہ لوگوں کو دین بتا رہے ہوں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے دین کے جو پیش رو اور پیشوا افراد ہیں، انہوں نے اس طرح سے محفلیں سجا کر، اس طرح سے لوگوں کا ذہن بنا کر، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے بڑھا کر دین ہم تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا ہے. اور یہ وہ اچھے حلقے، اچھی نشستیں، یہ دینی ماحول، یہ ہمیں اسی لیے اختیار کرنے کا درس دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی دینیات میں پختہ ہوں. دیکھیں جہاں جائیں گے نا کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا، کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملے گا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ کی طبیعت میں نئی شامل ہو رہی ہوگی. بندہ جہاں سے آتا ہے نا سلمان بھائی، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ عطار کے پاس سے آیا ہے یا لوہار کے پاس سے آیا ہے، اس کی خوشبو بتا رہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشقی جلیسہم. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے والا، جن کی صحبت اختیار کرنے والا وہ بدبخت نہیں رہتا. بدبختی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کے لیے بھی نیک صحبت کو اپنانا ہوگا. اور جب ہم الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی جیسے آپ نے بات کی، تو اللہ کا فضل ہے. یعنی یہ ابھی 12ویں گزری ہے اور میری معلومات میں 2 سے زائد واقعات آئے ہیں، ایسے واقعات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی گئی، اور وہ محفل برخاست ہونے سے پہلے محفل سجانے والوں نے نبی پاک علیہ السلام کے جلوے دیکھے. مطلب بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی، کیسی توفیق ہے اور یہ کیسی سعادت ہے کہ بندہ یوں محفلیں سجا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کرم ہو رہا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلوے دکھا رہے ہیں. جب ہم دینی ماحول میں ان برکتوں کو دیکھتے ہیں نا تو سلمان بھائی خود یوں سمجھے کہ اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار کیوں نہ اس ماحول کی دعوت دی جائے، کیوں نہ جس ماحول کو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی برکتوں کو محسوس کر رہے ہیں، اور واقعی اندر سے اپیل ہوتی ہے کہ یار اگر کوئی چیز بری ہے نا، نہیں یار یہ ایک مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے، اس کو چھوڑا جائے، اس سے اوائڈ کیا جائے. کوئی اچھی چیز ہے تو خود اپیل ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یار اس کو کرنا چاہیے. لوگوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کے جلوے دیکھ لیے، میرے نصیب میں کب آئیں گے؟ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کی زیارت بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں محفل میں، میرے نصیب میں یہ باتیں کب آئیں گی؟ تو بندے کا ذوق، شوق، اس کا جو کیف ہے یہ بڑھتا رہتا ہے. خالد بھائی، اور اخلاقی اعتبار سے بھی جو خوبیاں ہیں نا اس کا بھی ذہن بنتا رہتا ہے. بالکل ایسا. یار اللہ کریم مہربانی فرمائے ہم بھی کیا بنے، دینے والے بنے. آج آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے اوپر ہی دھیان ہے. میں نے ایک مہروز بھائی سفر کیا، سندھ میں سفر کیا. حالات جس وقت میں جو وہ سیلابی صورتحال کا معاملہ تھا، تو ایک جملہ سننے کو ملتا تھا، اساں کے کچھ کو نو ملیو ہے، اساں کے کچھ کو نو ملیو ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اچھا، جہاں
وہ بتا رہے ہیں FGR والے بھائی یہاں پر ہم جو ہے وہ بانٹ کر گئے ہیں، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، اساں کے کچھ کنو ملے ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اکٹھا کرنے کے اوپر لگا بھی کیا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، راشن کیا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، مال کیا ہو جائے، اکٹھا ہو جائے. اس طرح بھی سوچ ایک لے کے چل رہا ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا کر، آقا کریم کی سخاوت کے ذکر کر کے، اور یہ خودداری اور انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا جو ہے وہ سبق دے کر بندے کو اس موڈ پر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ وہ اکٹھا کرنے کی بجائے اس کا ذہن کیا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دینا ہے. یہ بھی کیا ہے، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک برکت ہے. اور جب ہم نیک اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں سے یہ باتیں سیکھنے کو جو ہے ملتی ہیں. تو یہ لینے سے دینے تک کا سفر میں روز بھائی جی یہ جو اپ گریڈ ہی ہو رہا ہے نا بندہ، الحمدللہ. تو یہ بھی الحمدللہ ایک بہار ہے. سلمان اچھا ہم دعوت اسلامی کا ذکر کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھیے کہ انسان جس گھاٹ سے جو ہے وہ پانی پیتا ہے نا، آپ سے پوچھے بھی اچھا پانی کہاں کا، میں آپ کو بتاؤں گا بھئی یہاں سے میں نے پانی پیا ہے، بہت مزے کا پانی. تو یہ اللہ کی رحمت سے ہم نے جو ہے وہ برکتیں اس کی جو ہے وہ محسوس کی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے امانت اور دیانت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اس کو رکھ رہے ہیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے میں قربان جاؤں، سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی جو ہے وہ سوچ کی قربان جاؤں. محافل میلاد کا ذکر کیا خالد بھائی نے. امیر اہل سنت آپ دیکھیں کس انداز میں جو ہے وہ ترغیب دلا رہے ہیں. محافل میلاد کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی آپ جناب اتنا خرچہ کریں تو آپ جناب ایکو ساؤنڈ سسٹم لگائیں تو آپ جناب 10 بندے جو ہے وہ بلا لیں، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی جو ہے نا فلاں کو بلائیں تو اس کا بیان جو ہے وہ رکھوائیں. سیدھی سیدھی ساری بات امیر سنت نے ماشاءاللہ یہ ربیع الاول شریف کے مدی مذاکروں میں جو بیان فرمائی، ترغیب دلائی، خود ہی گھر میں بیٹھے، محارم ہیں سارے، آپس میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کلام جو ہے وہ پڑھے جائیں، ذکر رسالت مآب کیا جائے. اور بیان کرنے کے لیے بھی خود سے اپنا کوئی بیان بنا کے کرنے کی بجائے امیر سنت کا کوئی سب رسالہ جو ہے وہ آپ اٹھا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ بزبان قرآن، اس عنوان پر بھی الحمدللہ آپ کے جو ہے وہ رسائل موجود ہے اللہ کی رحمت سے. اس کا جو ہے مطالعہ کر کے وہ آپ جو ہے وہ سنا دیں. آقا کریم کی عظمتوں کا ذکر جو ہے وہ نکال کر کے فیضان سنت سے جو ہے وہ لے کر کے آپ سنا دیں. امیر اہل سنت کے 12 بیانات بھی چھاپے ہیں جی بالکل، مکتبۃ المدینہ نے، وہ بھی اس کی سافٹ کاپی بھی مل جائے گی، ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی. سیرت خاتم النبیین ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی ایڈیشن ہے. اس میں سے آپ اس کو کھولیں اور اس کے 2 صفحے آپ کوئی سے بھی آپ پڑھ کے جو ہے وہ سنا دیں. اس کے بعد بیٹھ کر دعا کریں، جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ جو ہے وہ آپ کھائیں. سبحان اللہ. میلاد شریف کی محفل کیا ہے، ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں. بالکل خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں. اور کوئی نہیں بھی ہے تو خود ہی بندہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، حضور کی یاد میں ڈوب جائے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں بندہ اکیلا بیٹھا ہے، حضور کو یاد کر رہا ہے اور اس یاد کا ذوق محسوس کر رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا یہ مہروز بھائی یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج دکھانے جا رہے ہیں. رکن شورا حضرت مولانا عبدالحبیب اتاری علامہ ذلہ کا ویڈیو پیکج ہے. استغفار کے حوالے سے اچھے اور نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی برکت سے بندے کو استغفار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، توبہ کرنے کی سار بھی ملتی ہے. استغفار کرنے کے حوالے سے آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھائی دیتے ہیں. استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو.
चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। हजरत रबी बिन सभी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही वजीफा, इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार। हाय हाय, बड़ों की बड़ी बातें हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह 12:29 आयत नंबर 10 से 12 की आपने तिलावत फरमाई। अब जरा कुरान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगो। इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। अब देगा अता, क्या फरमाएगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मौसलाधार बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, फरमाया और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बागात भी बढ़ रहे हैं, औलाद भी अता हो रही है, माल भी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है। इस चीज से, इस्तिग़फ़ार से। तो इस्तिग़फ़ार ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, मसाइल का हल है। बस अपनी जबान इस्तिग़फ़ार से तर रखिए। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो, है ऐसा नहीं कि इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है और दिमाग कहीं और है, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी से माफी मांगते हुए हंसता है क्या बंदा? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूँ। बहुत सारे इस्तिग़फ़ार के सीखे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार करता हूँ, वो रब जो बहुत अजीम है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अलग 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 सीगों से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिग़फ़ार करने की सादत भी नसीब फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉल्स को कुछ शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद महबूब बत्तारी जड़ा वाला से सलमान भाई, आपका सिलसिला खुले सल्लल्लाहु कहते कहते माशाल्लाह मदीना में तो भाई आपके बेटे की तबीयत कैसी है? और नाथ का इस्लामी भाई से अर्ज है कि हमें ये कलाम सुना दो, मिटते हैं जहांबाद के आलाम मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। या मरहबा जी। मेरा नाम फातिमा तारिया है, मैं जाना नौ से बात कर रही हूँ। मुझे ये कलाम सुना दिए। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, इनका उजाला नामे मुहम्मद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मरहबा भाई, मरहबा जी। ये वाला कलाम सुना दे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। वाह भाई वाह, मरहबा जी। मेरा नाम हामिद रज़ा तारी है, शेखुपुरा से। तो आला हज़रत का कलाम सुनना चाहता हूँ। वहाँ क्या जूद व करम शहे बता तेरा। मरहबा। शेखुपुरा से फरमाइश तो आ गई है आपके पास। या मरहबा। शेखुपुरा की बस का सफर, तो बस का आपने बड़ा तस्करा किया था। जी 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 जी। आप गए शेखुपुरा? गए आप जी? शेखुपुरा गए कभी? शेखुपुरा से गुजरा हुआ हूँ मैं। वो एक याद भी साथ में है, वो याद भी थी और जो हाल था वो एक साथ, वो हाल भी था। बता दूं मैं से? जी जी बिल्कुल बताएं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब मेरे पास मजलिस राबता बिल उलमा वल मशाइख की जिम्मेदारी थी। ठीक। तो मैं जो है वज़ीराबाद से कराची जो है वो आ रहा था। अल्लाह बख्शे मेरी सास साहिबा को। तो बच्चों की नानी मेरी जो थी वो, उनकी तबीयत बहुत नासाज थी। तो मुझे फैसलाबाद आने से पहले ये सांगला हिल के गालिबन बाद मुझे फ़ोन घर से आ गया कि जो बच्चों की नानी है उनका इंतकाल हो गया। मैं फिर वहाँ जो है फैसलाबाद स्टेशन पर जो है वो उतरा। वहाँ उतर करके मैं फिर वो गया जो है वो बस अड्डे पर गया, वहाँ से जो है बस पर बैठा। तो वो जो मुझे गुजरात के क्या कर दे, करीब उतार दे।
وہاں مہروز بھائی وہ رات کا وقت تھا، اور اس رات کے وقت میں جس طرح بس والے نے بس چلائی ہے نا، وہ شیخوپورہ سے ہو کے گزری تھی، فیصل آباد سے، مطلب وہ شیخوپورہ سے ہو کے گزری. تو ایک تو ویسے جو آپ کو ایک غم والا معاملہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور لیکن وہ جو بس نے مجھے کچھ دیر کے لیے غم کیا کر دیا، بھلا دیا، اور میری زبان پہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ آ گیا. اللہ ہی رحم کرے، خیر نہ پہنچ جائیے. تو اللہ کی پناہ ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا جب ورز کروں. بس والے بھی مہربانی کر کے اوور سپیڈنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ عافیت عطا فرمائے. شکر ہے بھارت مہروز بھائی کہ میں جو ہے وہ پہنچ گیا گجرات. وہ پھر اللہ بخشے میرے بچوں کی نانی کو ان کی پھر نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت بھی مجھے ملی. حالانکہ ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن انہوں نے مجھے جو ہے نا یہ کہا کہ یہ بہرحال اللہ جو ہے وہ ہم سب کے جو مرحومین ہیں ان کی بے حساب بخشش فرمائے. آپ جس کے ہم نشینوں پھر جنازہ تو آپ ہی پڑھائیں گے نا. اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے یوں ایک ہوا ہے. شیخوپورہ ایسے جانا ہوا نہیں، مدنی قافلے میں جانا نہیں ہوا. صحیح، چلے آگے چلتے. خالد بھائی کا تو بالکل بھی جانا نہیں ہوا. خالد بھائی تو فرماتے ہیں بھی کراچی سے لے کر لاہور تک، بلکہ ہاں لاہور تک کی جو بھی اسٹیشن رستے میں آتا ہے ادھر سے میں گزرا ہوں، باقی تو اس کے علاوہ. میں شیخوپورہ گیا ہوں. اچھا آپ گئے ہیں؟ میں گیا ہوں، اور ایک سفر کے بعد گیا تھا، یعنی ایک 20 تا سفر کا حصہ تھا، اس کے بعد گیا ہوں. اس سفر کے حصے میں سلمان میں ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا جی. کھانے کی یہ بڑی آزمائش رہی. اچھا شیخوپورہ جو ہم گئے نا تو وہ ایک دوست کے یہاں گئے تھے. صحیح. تو وہاں انہوں نے پوچھا کیا کھائیں گے. واہ. تو دل تو کر رہا تھا بہت کچھ کہنے کو، لیکن یہی کہا کہ بھئی جو بھی بن جائے گا کھا لیں. ٹھیک. تو ہم پہنچے تھے رات کو 2 بجے پہنچے تھے شیخوپورہ، اور سلمان رات کے 2 بجے پھر جب ہم نے کھانا کھایا نا تو مطلب وہ سارا پچھلے کھانے ہم بھول گئے تھے. واہ واہ. اللہ سلامتی دے. الحمدللہ دینی کام بھی ہمارے ہیں ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فضان مدینہ ہے، جامع المدینہ ہے، دھوم دھام ہے اللہ کی رحمت سے. یہ کچھ شیخوپورہ جو ہے یہ لاہور کے ساتھ ڈویژن کے ساتھ جائیے لگتا ہے. اور مہروز بھائی ہم نے رات کو 2:30 بجے مچھ میں کھانا کھایا ہے، بلوچستان. اللہ 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 اللہ، ایسا زبردست جو ہے وہ کھانا میں بتا نہیں سکتا. اچھا میں ایک بات عرض کروں، یہ بڑے شہر والوں کو نا، جیسے لاہور ہو گیا، کسی حد تک آپ ملتان حیدرآباد بھی سمجھ لو، بالخصوص کراچی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رات کے 1 بجے یا رات کے 2 بجے کھانا کھانے کا اتنا زیادہ اہتمام کر کے کیوں بتا رہے ہیں. جی. تو جن لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے نا ان علاقوں کا، ایسی بات، انہیں پتہ ہے کہ اس ٹائمنگ میں وہاں پہ کھانا ملنا، دستیاب ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے، اور سفر وسیلہ ہے ظفر. اللہ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی قافلے میں بندہ سفر کرتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے، اور جب بندہ سفر کرتا ہے تو کھانے کو بھی الحمدللہ ملتا ہے. جی اللہ کرے کوئی ایسی سبیل بن جائے کہ ساتھ ہی سفر ہو جائے. آمین آمین. اور مدینے کا سفر ہو جائے، کیا بات، بہاروں پر بہار آ جائے. سبحان اللہ. مدینہ. جی کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں. جی عبدالعزیز اتاری بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنیے، منور میری آنکھوں کو میرے سمجھو دعا کر دیں. یا مرحبا. جی. نعت خان اسلامی بھائی سے بھی عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. اللہ برکت دے آپ کو، بڑی مہربانی. کچھ کلام سنائیں ویسے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر رب العلا، اللہ
محمد ہرش پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا یہ لایا کیا کیا پوچھے گا مولا یہ لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنی رضا سے قربان جاؤ اپنی رضا سے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنی جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی گئے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے سجدی دے وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے سجدی دے وفا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ
سایہ زلفیں دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. کیا خوف ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے. قربان جاؤں سبحان اللہ. حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس جو ہے وہ آخری مصرے کے اندر ایک کیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وابستگی ہے اور سیلف موٹیویشن کیسی ہے کہ بھئی ہمارے یاور، ہمارے حامی، ہمارے مددگار وہ محبوب پاک ہیں جو بلاؤں کو گرفتار بلا کر دیں. بلائیں مطلب کیا؟ وہاں پر ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے سبحان اللہ، اور یہ سہارا بڑا سہارا ہے سبحان اللہ. آئیے آپ کو ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں حضرت مولانا احمد رضا اتاری بھائی کا شفقت مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہایت شفیق پیدا فرمایا تھا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت پر، امت کی جو انواع ہیں یعنی مرد ہوں، عورت ہوں، یا اس کے علاوہ حیوانات ہیں، بہائم ہیں، نباتات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اقوال کے ذریعے بھی یعنی احادیث مبارکہ سے بھی اور اپنے افعال مبارکہ سے بھی امت کو یہ تعلیم دی اور سبق دیا کہ شفقت کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صنف پر شفقت فرمائی، امت پر جداگانہ شفقت فرمائی، مردوں پر الگ سے شفقت فرماتے تھے، خواتین پر ان کے اعتبار سے شفقتیں فرمایا کرتے، جانوروں پر شفقت فرمانے کے کثیر واقعات کو محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مبارک طبیعت اور فطرت پر آپ کو پیدا فرمایا تھا وہ انتہائی شفیق تھی. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی طبیعت مبارکہ کو اور آپ کے مزاج مقدس کو بیان کرتے ہوئے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمہ کنز العرفان. فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے اس سے ایک امتی کو انتہائی تسلی اور ڈھارس ملتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حق میں نہایت شفیق، ان کی نہایت بھلائی چاہنے والے اور بڑے مہربان اور نہایت ہی رحمت فرمانے والے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر بڑی شفقت فرمائی ہے، بڑی رحمت فرمائی ہے. ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے حق میں کس قدر شفیق تھے، کس قدر امت کا یہ خیال فرماتے تھے کہ کسی معاملے کے اندر میری امت مشقت میں نہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خیال نہ ہوتا
تو میں ہر وضو کے ساتھ اپنے امتی پر مسواک کرنے کو فرض کر دیتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت یہ بات بھی ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات تشریعیہ کو بھی رکھا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہے فرض فرما دے اور جس چیز کو چاہے حرام کر دے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اور اس حدیث مبارک میں جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا کس قدر خیال ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہر بندے پر یہ فرض ہو جاتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنی ہے، یقیناً مشقت میں آتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیوں کی مشقت کا خیال فرمایا اور فرمایا کہ اگر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا۔ لہٰذا میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر امتی کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح امتیوں پر شفقت فرماتے ہوئے ایک اور حدیث مبارک جو اسی کے مضمون سے ملتی جلتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا۔ آج ہم الحمدللہ نماز عشاء کو بڑے مناسب وقت میں ادا کرتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دوں، مگر امت کے مشقت میں پڑھنے کا خیال جو ہے وہ مجھے آتا ہے اور امت کا مشقت میں پڑھنا مجھ مصطفیٰ کو گراں گزرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی رات تک مؤخر نہیں فرمایا، البتہ مستحب ضرور ہے، مگر اس کو مؤخر کر کے فرض نہیں کر دیا کہ ہر امتی عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں، یہ حضور کی عنایتیں ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں ہیں جو امت کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں حدیث مبارکہ ایسی موجود ہیں کہ جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کا خیال فرمایا اور امت کے مشقت میں پڑنے کی پرواہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ الکریم، بہت پیارا ویڈیو پیکیج آپ نے دیکھا، اور اعلیٰ حضرت کا شعر یہاں بنتا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اویس بھائی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، حضور کے صرف 3 الفاظ سے نعم آپ کہتے ہیں، اور ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ حضور نے نہیں کہا، ہمارا خیال کیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہ جو ہم ویڈیو پیکیج آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے، ایک بات ہے، اور حضور تو وہاں کرم فرمائیں گے جہاں کوئی بھی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا، کوئی دوست، کوئی مطلب یوں بولیے کہ کوئی برادری، کوئی رشتہ، کوئی قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھی فرار، بندہ بھائی سے فرار ہو رہا ہے، وامہ وابیہ، ماں باپ سے فرار ہو رہا ہے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچوں سے فرار ہو رہا ہے، بیوی بچے رول رہے ہیں، میدان معیشت میں پریشان ہیں، تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم وہ ہیں جو انا لہا کہہ کر شفاعت فرما رہے ہیں اور غلاموں کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یاد رکھیں گے تو ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، آپ کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے، آپ کی سنتوں کی اتباع اور جو پیروی ہے یہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ نیک اجتماعات میں شرکت کی برکت سے خالد بھائی جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے، جو جسے یوں بولیں کہ باٹم آف دا اگر آپ جائیں پیغام، مطلب پیغام کی تہ میں جو ہے وہ جائیں تو آخر میں یہی نتیجہ ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، نتیجہ بھی یہی ہے۔ اور آپ جو مضمون لے رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اور انا لہا والا، تو اس پر ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا آپ سے ترنم میں سنا جائے یہ شعر۔ مرحبا۔ انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک غلام پر ایسی شفقت فرمائیں گے
جیسے اکلوتے بچے پر ماں فرماتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے جانا یقیناً یہ شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنے والے کاموں میں سے ہے. اور جب ہم نیک اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں تو اس کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے قریب کیا جائے، لوگوں کو یہ بات اس سے اویئر کیا جائے کہ جو رحمت ہے نا ہمارے لیے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں. ان کے مطابق اپنی زندگی کو بندہ جیسے جیسے ڈھالتا چلا جائے گا نا تو یحببکم اللہ کا مظہر بنتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ جیسے الحمدللہ میلاد منا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک میلاد سیلیبریشن کا ہی حصہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت یعنی نصیحت آئی. نصیحت کے معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اصل میں موعظت سے مراد قرآن مجید کی آیات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کی روحانی تربیت کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. بندے کی روح جو ہے نا اس موعظت کو لینے کے بعد ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہو رہی ہے. یا مرحبا. یہ نصیحت ہے رب العالمین کی. اور موعظت کا جو مطلب بیان کیا فرمایا کہ موعظت نصیحت یہ ہے کہ برائی سے آگاہ کیا جائے اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے، بھلائی کے بارے میں بتایا جائے اور اسے اپنانے کی ترغیب دی جائے. قرآن مجید از ابتدا تا انتہا موعظت ہے. کون سا کام بندے کو اللہ کے قریب کر دے گا یہ قرآن بتاتا ہے، کون سا کام بندے کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گا یہ قرآن بتاتا ہے. اور قرآن ہم تک پہنچانے والی ذات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. گویا ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے. نبی کریم وہ تو الفاظ قرآن ہیں جو ہمیں نقوش کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا بیان نا سلمان بھائی یہ بولتا قرآن ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ رب کے فرمان پر عمل کیسے کرنا ہے. تو یوں قرآن اور صاحب قرآن سے جیسے جیسے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے ویسے ویسے وہ قرب الہی کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ نیک اجتماعات جو ہوتے ہیں نا دینی اجتماعات، یہ بندے کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے پر ابھارتے ہیں، یہ ترغیب دلاتے ہیں. تو اس لیے ہی نیک اجتماعات کی بات کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں آپ دیکھتے جائیے کہ جس کو جتنی زیادہ صحبت مصطفیٰ مل رہی ہے، جتنی زیادہ تعلیمات مصطفیٰ مل رہی ہیں، وہ اتنا زیادہ نکھرتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سب نکھرے ہوئے، سب اجلے ہوئے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ آسمان ہدایت ہی کے ستارے ہیں. بلکہ ان میں سے جس تارے کی بھی پیروی کی جائے وہ تارا بندے کو جنت ہی میں لے جا کر پہنچاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا جتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے اتنی ہی زیادہ دینی معلومات، اتنی ہی زیادہ اویئرنیس ملتی ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اب جو بعد میں صحابہ کرام علیہ مردوان آتے تھے وہ اس پہ پریشان ہوتے تھے، کاش میں ایک بات حضور سے پوچھ لیتا، یہ پوچھنا رہ گیا. تو اب پوچھا جاتا، کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ کسی خیال میں تھے تو سلام کی آواز ہی نہیں سن سکے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو لے کر پہنچے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہا ایسی ایسی بات ہے، تم سے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، واللہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے سلام کیا گیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ
آپ کو سلام کی آواز نہیں آئی ہوگی. اچھا ویسے کن خیالوں میں گم تھے جو آپ کو سلام کی آواز نہیں آئی؟ اللہ خیال کون سے تھے ہاں جی اتنا مستغرق تھے. تو کہنے لگے میں ایک مسئلہ سوچ رہا تھا، کاش میں نبی پاک علیہ السلام سے یہ مسئلہ معلوم کر سکتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتائیں کیا مسئلہ ہے وہ. تو کہنے لگے میں نے حضور سے یہ پوچھنا تھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے. حالانکہ ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں تو ہم بولیں بہت بنیادی سوال ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس سوال کو سوچ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں آپ نے نہیں پوچھا، میں نے حضور کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے، میں نے پوچھ لیا تھا. یعنی یہ کیسا کمال ہے، جتنی زیادہ صحبت مل رہی ہے اتنے زیادہ سوالات ہو رہے ہیں. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو پیغام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس پیغام کو تسلیم کرنا اور اس پر عمل کرنا، نجات اس میں پوشیدہ ہے. یہ ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے، لیکن پیغام دینے کے لیے جو ماحول ہے نا دوستانہ، جو دلوں میں محبت کا پیغام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے مل رہا ہے. جو مہروز بھائی ابتدا میں اس سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے نا کہ آپ دینی ماحول میں ہیں، آپ نیک اجتماعات میں آ جا رہے ہیں اور وہ نیک اجتماعات آپ کے دل میں اخلاقی کیفیت کو مضبوط کر رہے ہیں تو واقعی آپ اچھے اجتماعات میں آ جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اخلاقی کیفیت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر اب دوبارہ سے اس کیفیت کو غور کر لیں، اس محفل کو سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شہد دکھائے زہر کھلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے، سمجھایا کچھ اور جا رہا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت جہاں بیان ہوتی ہے سکھائی جاتی ہے وہاں تو دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، وہاں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، ادب پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، محبت کے کرینوں میں بھی ہے اور خالد بھی کامیابی کے کرینوں میں بھی ادب بالکل ایسا ہے، بہت اہم ہے. بڑی پیاری بات. تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی توقیر، یہ ایمان لانے کے بعد پہلا عمل قرآن نے بیان کیا. بھئی یہ کام کرنا ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے. تو کسی کی اگر بات سن کر میرے دل کے اندر اللہ پاک کی بے ادبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، قرآن پاک کی بے ادبی، اولیاء اللہ کی بے ادبی، صحابہ کرام کی بے ادبی، اہل بیت اطہار کی بے ادبی اگر یہ پیدا ہو رہی ہے اور میرے الفاظ میں تمیز نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں، بات کرنے کا کیا ہے ایک انداز ہوتا ہے. میں مہروز بھائی سے بات کروں گا، مہروز بھائی مجھ سے بات کریں گے، ہم آپس میں دوست ہیں، ہمارا ایک آپس میں تعلق ہے، لیکن ہماری لمٹس ہیں. بھئی یہ لمٹ ہم کراس نہیں کریں گے، وہ لمٹ وہ کراس نہیں کریں گے. یہ چیزیں کلیئر کٹ انڈرسٹوڈ بات ہے. اور بالکل اور یہ مہروز بھائی یوں بولیے کہ حسن معاشرت کا ایک اہم طریقہ بھی ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو جہاں آپس میں بولنے کے سلیقے کے اوپر اتنا انفسائز ہے اور بندہ بولتے ہوئے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ پر کس طریقے سے جو ہے وہ زبان درازی کرتا جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے لیے ایک حیوان نابی کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے اور کس ڈگر پہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال بندہ جان لے، جانچ لے کہ یہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، یہ تو رستہ درست نہیں ہے. ہمیں تو قول للناس حسنا کہا گیا ہے، ہمیں تو اچھے طریقے سے بات کرنے کا سبق اور درس دیا گیا ہے. تو وہ کیا انداز ہے کہ جس میں کسی کا لحاظ نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی بولنے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں. تو یہ اگر ایسی چیزیں آ رہی ہیں، ہماری گفتار ہی خراب ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ باقی کیا ہونا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز آپ دیکھیں، نبی کریم نے صحابہ کرام کو سکھایا بھی ہے اور مزکا بھی کیا. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضور نے کتاب اور حکمت سکھائی ہے، کتاب قرآن پاک سکھایا ہے، حکمت اپنے ملفوظات عطا فرمائے ہیں، احادیث سکھا کر صحابہ کرام کو پختگی عطا فرمائی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کیا ہے، ستھرا کیا ہے، ہر طرح کی بے ادبی سے کیا کیا ہے، نکالا ہے، جو ہے اس سے بچایا ہے، اور بڑا اچھا جینے کا انداز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو جہاں قرآن کریم کے حوالے سے معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ غلط معاملہ ہے، بات جو ہے دماغ میں آ رہی ہے، وساوس جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں، تو پھر وہاں سے تو بالکل یوں بولیے کہ بندہ 360 ہٹ جائے. کام آنا ہے، ایمان نے کام آنا ہے، اور انشاءاللہ الکریم
اللہ پاک کی رحمت سے جب ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت اور خیر پانے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. میں آسان سی اور سادہ سی اور کلیئر سی جو ہے وہ بات کرتا ہوں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے اور اس دینی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں. ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہیں, اس میں شرکت کریں. امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ آپ شرکت کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کو بارگاہ الہی کا ادب, بارگاہ رسالت کا ادب, صحابہ کرام کا ادب, اہل بیت طہار کا ادب, اولیاء اللہ کا ادب اور نبی پاک کی تعلیمات. فرمایا کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جب یہ اچھے انداز ہم سیکھیں گے کہ بھئی بڑوں کی تعظیم کرنی ہے, بچوں پر کیا کرنا ہے, شفقت کرنی ہے, اور اس انداز کو لے کر کے جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جنت پانے میں میروز بھائی کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دونوں نے جو باتیں کی ہیں, سلسلے کا وقت تو اینڈ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے خالد بھائی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا, اور یہاں پہ میں موضوع سے ہٹ کے ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو واقعی میں یہ خلیفہ اول نظر آتے ہیں, امیر المومنین نظر آتے ہیں. یعنی ان کے اندر دیگر تمام صحابہ کو اگر ہم فیملی کاؤنٹ کریں تو ان کو ہم دیکھیں نا تو یہ وہ سرپرست کی صورت میں نظر آتے ہیں جو گھر کا بڑا, جس کے اندر کمال تدبر, تفکر اور تحمل ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں یہی نظر آئے گا. اچھا باقی صحابہ کو دیکھیں گے نا تو وہ بھی ان کو بڑا ہی ٹریٹ کرتے ہیں, حضور کی زندگی میں بھی, حضور کی زندگی ظاہری زندگی کے بعد بھی. آپ نے جو بات کی ادب کی سلمان بھائی, تو یاد رکھیں علماء نے, مشائخ نے ایک بات بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شیطان ہر کسی پہ اس کے مزاج کے مطابق وار کرتا ہے. جو دینی ذہن رکھتا ہے تو اس پر دینی وسوسے ڈالتا ہے, اور جو دنیاوی یا کسی اور طرف جھکاؤ رکھتا ہے اس کو ویسے ہی ورغلاتا ہے. تو کیونکہ ہم نیک اجتماعات کی, دینی محافل کی برکتوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ذہن میں رہے. بات جو ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہر اللہ رسول کا نام لینے والا جو ہے نا وہ مخلص ہو, اس کی نیت سچی ہو, اور وہ درست راستے پہ آپ کو لے کے جا رہا ہو. ضروری نہیں ہے, کیونکہ پہلے بھی اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ رسول کے نام کو پسند کرتے ہیں. تو شیطان بعض اوقات اللہ رسول کے نام سے میری مراد ہے ان کا ذکر کرتا ہے, لیکن اس کا مقصد برا ہوتا ہے, اس کا مقصد لوگوں کو گھیرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے محفل بھلے وہ اللہ رسول کی محفل ہو, لیکن اگر وہ آپ کو بے باک کر رہی ہے تو آپ اچھی جگہ پہ نہیں جا رہے. میں یہاں ایک بات کر کے کنکلوڈ کروں میروز بھائی. کچھ بسیں تو وہ ہوتی ہیں جو آپ کو کراچی سے بٹھائیں گی تو لاہور پہنچائیں گی, اور کچھ بسیں ہیں جو لاہور کے نام پر آپ کو بٹھائیں گی اور صادقآباد جا کے اتار دیں گی. بندے کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے جو ہمیں منزل تک جو ہے پہنچائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجیے, اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کیجیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کی بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور
کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہ